تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد صحابہ کرام نے بنایا کیسے؟ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علی رضوان کے پاس تشریف لے آئے، دیکھا کہ وہ ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرما رہے ہیں کہ تم یہاں کس لیے جمع ہوئے ہو؟ صحابہ کرام علی رضوان نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اللہ کا اور آپ کا ذکر کر رہے تھے اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، اللہ نے آپ کو ہمارا نبی بنا کر بھیجا ہے، ہمیں آپ کا امتی بنا کر بھیج دیا ہے، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا تم قسم کھاتے ہو کہ تم جو ہے میرا ہی ذکر خیر کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ ہم قسم کھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ قسم اس لیے نہیں میں نے کھلوائی تھی کہ تم شاید جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ یہ قسم اس بات پہ اس لیے کھلوائی تھی کہ مجھے ابھی جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ذکر خیر کی برکت سے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے! کون کہتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد صحابہ نے نہیں بنایا؟ ارے حضور کا ذکر خیر کرنا ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بنانا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے یہ نبی ہمیں عطا فرمایا، یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے۔ جب حضور کی پیدائش ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے تمام یہ سارا کمرہ جو ہے وہ روشن ہو گیا، اور میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کسریٰ کے محلات کا نظارہ کر رہی تھی۔ اللہ اکبر! کیا اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نورانی پیدا فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، کہو سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب یہ پیدا ہوا محمد میرا بیٹا، آپ فرماتی ہیں وہ ختنہ شدہ تھے، اللہ اکبر۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب کسی عورت کو وہ عورت حاملہ ہو تو پیٹ پر بوجھ آ جاتا ہے، فرماتی ہیں خدا کی قسم کبھی میرے کو پیٹ پہ بوجھ ہی نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو عورت کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اتنی آسانی سے ہو گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اللہ اکبر۔ جب کسی کی ولادت ہو تو جو بچہ نکلتا ہے وہ ایک خون میں گندگی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا محمد جو پیدا ہوا ایسا پاکیزہ صاف طیب و طاہر پیدا ہوا کہ آپ کے جسم اقدس سے خوشبو آ رہی تھی، اللہ اکبر۔ صاف ستھرا اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بول کرنے کے لیے، یعنی کہ جب آپ کو حاجت ہوتی تو آپ حاجت کے لیے جب تشریف لے جاتے اور بعد میں جب کوئی صحابی ادھر تشریف لے جاتا وہ کہتے خدا کی قسم ہم نے وہاں کبھی غلاظت کو نہیں پایا، ہم نے وہاں، بلکہ جب ہم ادھر تشریف لے گئے تو ہم نے دیکھا وہاں سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان، یہاں تک کہ جب ایک کافر وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جو ہے سفیر بن کر جایا کرتا، اس نے جہاں کے کفاروں کو بتایا کہ خدا کی قسم ایسا بادشاہ میں نے روئے زمین پر آج تک نہیں دیکھا کہ جس کے ماننے والے اتنا اس کا ادب کرتے ہوں، میں نے دیکھا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ وضو کرتے ہیں تو ان کے جو اصحاب ہیں یہ ہاتھوں کو نیچے رکھ لیتے ہیں تاکہ وضو کا پانی نیچے نہ گرے اور وہ اپنے چہروں پہ اس پانی کو مل لیتے ہیں، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لعاب دہان جب زمین پر ڈالنا چاہتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان ہاتھ لگا لیا کرتے اور اس کو اپنے چہروں پہ مل لیتے۔ کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ اگر کسی کے ہاتھ پہ کوئی تری باقی ہو جاتی وہ اس کے ہاتھ سے مل کر اپنے چہرے پہ اس ہاتھ کو مل لیا کرتا اور ان کے چہروں سے اللہ خوشبوئیں عطا فرما دیا کرتا، اللہ اکبر۔ کیا شان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، پھر کیوں حضور کا میلاد نہ بنایا جائے جب رب کائنات خود فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ اب یاد کیجئے کہ جب ابو جہل جیسے کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، فرمایا کہ ہم آپ کو نبی مان لیں گے لیکن ایک شرط ہے کہ وہ جو درخت ہے نا آپ اس کو اشارہ کریں اور وہ درخت آ کر جو ہے وہ آپ کے پاس آئے اور آ کر گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں جا کر اس کو کہوں یا تمہیں کہوں کہ جاؤ جا کر کہو کہ اللہ کے نبی نے تجھے بلایا۔ اب وہ جو کافر تھے وہ گئے اس درخت کے پاس اور جا کر کہا
کہ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ تمہیں بلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ درخت پہلے سجدے میں گرا، پھر دائیں بائیں جھکا اور جڑ سمیت جو ہے وہ نکل کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور کلمہ پڑھ کے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد وہ درخت واپس تشریف لے گیا اور واپس جا کر اپنی جگہ پر ایسے جم گیا کہ جیسے ابھی یہاں سے نکلا ہی نہیں تھا۔ آج بھی اس جگہ پر مسجد شجر بنا دی گئی ہے مکہ مکرمہ میں۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی۔ بعض کفار آئے ابو جہل جیسے مٹھی میں کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہاں دو باتیں کہ حضور علیہ السلام کا علم غیب، آپ اگر خالی مٹھی بھی ہو سکتی تھی لیکن حضور نے بتا دیا، یعنی کہ تیری مٹھی میں کچھ چیز موجود ہے اور وہ جو موجود ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اس سے بڑی کون سی بات ہوگی، یہ تو اور بھی مشکل بات ہو گئی، میں تو ایک آسان سے سوال کرنے آیا تھا، میری مٹھی میں کیا ہے، اب آپ ہی بتائیں۔ حضور نے جب نظر کرم ڈالی، حضور نے اس پر جب نظر کرم ڈالی، وہ کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ گئیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ کفار حضور کے پاس آتے کہ آپ معجزہ دکھائیں، یہاں تک کہ جادو جو ہے وہ آسمان پہ کسی کا جادو نہیں چلتا۔ اب آئے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں، تو آپ جو ہے وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، پھر آپ نے اشارہ فرمایا، اللہ نے اس چاند کو دوبارہ سے جوڑ دیا۔ یہ شان حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ بعض مسلمان ہو گئے کلمہ پڑھ گئے معجزہ دیکھ کر، بعض نے کہا نہیں یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، آسمان پہ بھی جو ہے وہ ان کا جادو چل رہا ہے، ثم معاذ اللہ۔ حضرت جابر تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب بچپن میں جھولے میں جھولا جھول رہے ہوتے تو آپ کی انگلی جس طرف چلتی جاتی، چاند بھی اسی طرف حضور کے اشارے پہ جھومتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے حضور علیہ السلام کی کہ آپ کے کھلونے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند ستاروں کو آپ کے لیے کھلونا بنا دیا کہ حضور کی جس جگہ انگلی جاتی چاند اس طرف ہو جاتا، حضور کی دائیں جانب جاتی چاند دائیں جانب چلے جاتا، بائیں جانب جاتی تو چاند بھی جو ہے وہ بائیں جانب ہو جایا کرتا۔ یہ شان ہے حضور علیہ السلام کی۔ تو یہ تو سراپا معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے، ان تمام معجزات میں جو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ کسی کو یہ معجزہ دیا کہ وہ پانی میں جو ہے عصا مارے تو پانی شک ہو جائے، کسی کو یہ معجزہ دیا اللہ تبارک و تعالی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، وہ برس کے مریضوں پہ ہاتھ پھیرے تو اللہ شفا عطا فرما دے، کسی کو کوئی معجزہ دیا، کسی کو یہ معجزہ دیا کہ وہ آگ میں کود جائے تو اللہ آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضور علیہ السلام کو حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جو تمام انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، حضور کو اللہ نے وہ سب معجزات عطا فرما دیے۔ اور 2 ایسے شاندار معجزے اللہ نے عطا فرمائے جو حضور علیہ السلام کے اسٹیٹس کے لائق تھے، جو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائق تھے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے حضور کو قرآن عطا فرمایا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا دیدار عطا فرمایا۔ یہ دیدار وہی ہے کہ جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تمنائیں کرتے رہے، خواہش کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ربی ارینی، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اور حضور علیہ السلام کی بات آئی تو حضور بستر پر آرام فرما رہے ہیں، جبریل کو بھیج دیا، اے جبریل جا میرے محبوب کو بلا کے لا، آج میں اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، یعنی کہ کہیں اللہ نے فرما دیا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اور کہیں وصال کے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں فرما رہے ہیں کہ کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، اور کہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو بھیج رہا ہے کہ میرے محبوب کو بلا کے لے کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے، بے شمار حضور کی شان ہے۔ جس جگہ سے شروع کیا جائے، حضور کے ہونٹوں کا ذکر کیا جائے، حضور کے کلام کا ذکر کیا جائے، حضور کی بصارت کا ذکر کیا جائے، حضور کی سماعت کا ذکر کیا جائے، حضور کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کا ذکر کیا جائے، سارا کا سارا ذکر خیر ہے، اور خود یہ حضور کا میلاد ہے۔